هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف
فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ تمام احباب کو شعبان کی آمد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے. آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے. آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے. رونے والے محفلوں میں رونے والے محفلوں میں مسکرانے آ گئے. آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے.
کون آیا ہے زمین پر بن کے زینت باپ کی؟ کون آیا ہے زمین پر بن کے زینت باپ کی؟ پنجتن خود شوق میں، پنجتن خود شوق میں جھولا جھلانے آ گئے، آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے۔ پیاس بچپن میں بجھا کر شہ کی غازی نے کہا، پیاس بچپن میں بجھا کر شہ کی غازی نے کہا، دیکھیے بابا ہمیں، دیکھیے بابا ہمیں وعدے نبھانے آ گئے، آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے۔ میں علم لے کر چلا تو آئی غازی کی صدا، میں علم لے کر چلا تو آئی غازی کی صدا، ہو مبارک اب تمہیں، ہو مبارک اب تمہیں بازو کٹانے آ گئے، آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے۔ دیکھنے سدرا سے آگے کہ مناظر جبرائیل، دیکھنے سدرا سے آگے کہ مناظر جبرائیل، فاطمہ زہرا کے گھر، فاطمہ زہرا کے گھر چکی چلانے آ گئے، اور شکوہ قسمت سے نہ کرنا، جون سے بولے حسین، شکوہ قسمت سے نہ کرنا، جون سے بولے حسین، اب تو راضی ہو تمہیں ہم خود منانے آ گئے، آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے۔ قبر میں پہنچا جو مومن، آئی بالی سے صدا، قبر میں پہنچا جو مومن، آئی بالی سے صدا، اے فرشتو جاؤ کیوں، اے فرشتو جاؤ کیوں اس کو جگانے آ گئے، آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے۔ رونے والے محفلوں میں،
رونے والے محفلوں میں مسکرانے آ گئے، آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات۔ آپ سب کو شعبان معظم کے چاند کی مبارکباد کہ پروردگار عالم نے اتنی توفیق دی، اتنی حیات دی، اتنی طاقت دی کہ ہم آج اس وقت میں سانس لے رہے ہیں۔ خدا نے چاہا تو ہمیں زندہ رکھا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ساعتیں، یہ جو وقت، یہ تو نے لمحے نصیب کیے ہیں، اسے تیری بہترین اطاعت کرنے میں ہمیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اذان محترم، شعبان معظم شروع ہوا چاہتا ہے، کل پہلی تاریخ ہے، اور یہ بہت مناسبتیں رکھنے والا مہینہ ہے، اور میں یوں کہوں کہ ساری مناسبتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہ کربلا والوں کی آمد کا مہینہ ہے، کربلا والوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات، یہ مہینہ، یہ شہر ایسا ہے کہ جس مہینے کے بارے میں خود خاتم النبیین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا قول ہے کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ اس طرح سے بھی خاص ہے۔ اور اس مہینے کے اعتبار سے دو تین جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ابتدا میں بات ہو تو جو انسان اس بات کی طرف توجہ ہو کہ جو روایات شعبان معظم کی
کے حوالے سے پائی جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش نظر رہیں کہ جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس میں جس چیز کی تاکید کی اللہ کے رسول نے، ایک سے زائد روایات موجود ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کے تقرب کے لیے اور تمہارے نبی کے محبت کے لیے تم روزہ رکھو. تو بس یہ روزہ ایسا ہے جو نبی کا قرب بھی دے گا اور خدا کا قرب بھی دے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور میں نے جو جملہ استعمال کیا، پروردگار عالم نے اس مہینے کو ایسی شان دی ہے کہ یہ وہ مہینہ کہ میں نے جیسے کہا کربلا والوں کی آمد، اور ابھی ہم نے 2 دن پہلے مجلس اعزا منعقد کی شہنشاہ مدینہ سید الشہداء امام حسین ابن علی افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. یہ ان کی بھی ولادت کا مہینہ ہے، اور جب سید الشہداء کی ولادت تو ایک عجیب خدا کی شان ہے، خدا کا اہتمام ہے کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء کو جس مہینے میں پیدا کیا ہے، جس مہینے میں مولا کی ولادت ہے، یہ پورا مہینہ ہے، کسی معصوم کی شہادت اس میں نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور مناسبت پائی جاتی ہے کہ جب محرم کے مہینے میں سید الشہداء کی شہادت ہے تو اس مہینے میں کسی مولا کی ولادت بھی نہیں ہے. یہ پروردگار کی ایک عجیب شان ہے کہ دونوں مہینوں کو اس طریقے سے خاص قرار دیا ہے. بس یہ شعبان کا مہینہ بہرحال شروع ہو رہا ہے، تو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے جو روایات لکھی ہیں، خلاصہ ظاہر ساری نہیں، تعارف کی حد تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یاد دہانی کے لیے کہ جو شخص جتنا متوجہ اور جتنا موفق ہو وہ اپنے اعتبار سے ان کاموں کو انجام دے سکتا ہو تو انجام دے. میں پچھلے مہینے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اول ماہ کے اعتبار سے روایات ہیں مولا کی کہ جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو مولا پہلے دن کی یعنی اول ماہ کی نماز پڑھا کرتے تھے. ایک مختصر نماز ہے کہ جو الحمد کے بعد 30 مرتبہ پہلی رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ انا انزلنا. بہت سمپل نماز ہے، لیکن اثر ایسا ہے کہ جس میں مولا کا جملہ یہ ہے کہ یہ نماز پڑھو اور اسی وقت جتنا تمہارے لیے ممکن ہو صدقہ نکالو. بس یہ عمل ایسا ہوگا کہ جس صدقے کے ذریعے سے، جس عمل کے ذریعے سے تم پورے مہینے کی سلامتی تم پروردگار عالم سے خرید لو گے. بس پورے مہینے کی سلامتی چاہیے تو ایک عمل ہے کہ جو پہلی تاریخ کو انجام پانا چاہیے. پروردگار ہم سب کو ساری زندگی ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ایک اور روایت بالکل اس سے جڑی ہوئی کہ جب یہ نماز پڑھی جائے تو 10 آیتوں کا، پوری آیتیں نہیں ہیں لیکن ٹکڑے ہیں، روایت موجود ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ الگ الگ صورتوں سے چنی ہوئی آیات ہیں کہ جس کے اندر خاص طور پہ رزق کا تذکرہ. تو ایک روایت یہ کہتی ہے کہ ان کے بعد یعنی نماز کے بعد صدقے کے بعد یہ 10 آیتیں بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان آیتوں کو پڑھ لیا جائے. تو یہ ایک عمل ہے کہ جس کو پہلی تاریخ میں انجام دیا جانا چاہیے. دوسری بات، یہ 2 میں نے باتیں ذکر کی. اب 2 چیزیں اور ذکر کی گئی ہیں جو خاص طور پر تاکید کے ساتھ کہ اس مہینے کا دیا گیا صدقہ، شعبان کے مہینے کا صدقہ، روایتوں کا جو خلاصہ ہے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس مہینے کا صدقہ ایسا ہے کہ جس صدقے کو پروردگار اس طریقے سے پروان چڑھاتا ہے، اس طریقے سے اسے آگے بڑھاتا ہے کہ جب یہ جو دیا ہوا صدقہ ہے اس وقت دیا ہوا 1 درہم ہوگا، لیکن پروردگار اسے انویسٹ کرے گا. آج کے زمانے میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا انویسٹمنٹ، تو چاہے 1 درہم ہو، وہ پروردگار ایسا انویسٹ کرے گا کہ جب قیامت کے میدان میں انسان کو ملے گا تو وہ 1 درہم کا ثواب نہیں ہوگا، احد کے پہاڑ جتنا ثواب ہوگا. تو یہ شعبان کے مہینے کے اندر خاص طور پر ابھی ہمارے پاس پورا مہینہ باقی ہے کہ جب انسان جتنی توفیق ہو اتنا صدقہ نکال سکے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تسبیحات اور استغفار کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کیا گیا. رجب میں بھی ذکر تھا کہ استغفار کیا جائے، شعبان کے مہینے میں بھی ذکر ہے کہ استغفار کیا جائے. جملے ذکر ہیں: استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، مختلف جملے ہیں استغفار کے کہ یہ پڑھے جائیں، تعداد بھی ذکر ہے۔ خلاصہ اس کا یہ کہ جملہ یہ ذکر کیا گیا کہ کوئی شخص اگر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے شعبان کے مہینے کے اندر، تو یہ شعبان کے مہینے کا 70 مرتبہ کا استغفار بقیہ مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کے برابر ہے۔ یعنی اب یہ ٹائم کتنا زیادہ بابرکت بن جائے گا، یہ وقت کتنا بابرکت بن جائے گا کہ جس وقت میں عمل مختصر ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہے۔ صدقہ دو تو بڑا ہو جائے، استغفار کرو تو بڑا ہو جائے، روزہ رکھو تو خدا کے قرب و نبی کی محبت کا باعث بنے، اور بہت سارے اعمال اس میں ذکر کیے گئے، مناجات شعبانیہ ذکر کی گئے اور دیگر اعمال ہیں کہ جن کو انجام دینا اس مہینے کے اندر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور مناسبت ہے جو نیمہ شعبان کے اعتبار سے، یعنی 15 شعبان کی شب، وہ آج نہیں بیان کر رہا، انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں جب موقع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کیسی رات ہے اور کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ نیمہ شعبان آل محمد علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے نزدیک کہ جو مقام بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا خداوند متعال عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر خاص طور پر یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے کہ مجھے 2-3 حصوں میں آج کی تقریر پیش کرنا تھی، شعبان کا تعارف تھا، ساتھ میں نے جملہ ذکر کیا سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کا ابتدائی حصہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب یہ دین اسلام، ہر انسان بہت، یعنی کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اس لفظ سے واقف نہ ہو؟ دنیا کا کون سا ایسا پڑھا لکھا آدمی ہوگا جسے لفظ اسلام کا نہ پتا ہو؟ لفظ اسلام سب جانتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے جس لفظ کو مسلمان بھی جانتا ہے، غیر مسلم بھی سن رکھا ہے، لیکن اس اسلام کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے اس اسلام کے معنی پروردگار عالم نے چاہے ہیں ہم سے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ اسلام لایا ہے تو اس اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے قرآن کی آیات ہیں کہ جو اسلام کو بیان کرتی ہیں۔ آج میں ایک حدیث کا وہ بھی ہلکا پھلکا تعارف میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام مولا کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے اس انداز سے جملہ، یعنی حدیث جو ارشاد فرمائی، اس انداز سے فرمائی کہ میں ایسی تعریف کروں گا اسلام کی، ایسی ڈیفینیشن بیان کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ ظاہر ہے وہی کہہ سکتا ہے جو شہنشاہ کلام ہو، جس کی زبان ایسی ہو، جو ناطق قرآن ہو، جو ایسا ہو، جو خدا کی زبان سے بولنے والا ہو، وہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ کسی میں دم نہیں ہے، دعویٰ وہی کرے کہ جو ایسی صلاحیت، ایسا علم اور ایسا مقام رکھنے والا ہو۔ کہا کہ ایسی ڈیفینیشن بیان کروں گا۔ اب مولا نے بیان کرنا شروع کیا، الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے تسلیم۔ تسلیم، اب میں ظاہر تشریح میں نہیں جاؤں گا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ترجمے اور ہلکے پھلکے آسان الفاظ کے ساتھ، تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے، بعد میں انشاءاللہ تشریحات۔ تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ تسلیم کہتے ہیں انسان کے فلی سرنڈر ہو جانے کو۔ یہ سرنڈر ہونا کا لفظ انسان کو سمجھ میں آتا ہے، بہت آسانی سے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ فلی انسان جب سرنڈر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی میں نے اپنے سارے طاقتوں کو، میری ساری توانائیوں کو، میں نے اپنی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، میں فلی آپ کے سامنے سر جھکا لیا، اب جو آپ چاہیں وہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم، اس کو کہتے ہیں سرنڈرنس۔ مولا فرما رہے پہلی چیز الاسلام هو التسلیم۔ اسلام نام ہے تسلیم کا۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نے کہا بھائی کون سا کلمہ کیا پڑھنے کا ہے، وہ پڑھ لیا کلمہ، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو پھر سر جھکا دو، کلمہ اگر رسول کا پڑھا ہے تو پھر رسول کی چوکھٹ پہ سر آنا چاہیے،
اور رسول کی چوکھٹ پر اگر سر آ گیا تو پھر تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں، تمہاری نسلوں کے اندر، تمہارے عقیدوں کے اندر سوائے رسول کی بات کے اور رسول کی آل کے کچھ اور بسنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر کچھ اور بسا تو پھر وہ رسول کے خلاف ہو جائے گا، پھر وہ سر تسلیم خم نہیں کہلائے گا، پھر وہ سرنڈرنس نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ تاریخ نے تو لکھا نا کہ مسلمان ہونے والے، یعنی اسلام ایکسیپٹ کر کے مسلمان بن جانے والے بہت سارے تھے جو رسول کے مقابل پر یا رسول کے وصی کے مقابل پہ آ رہے تھے. کہنے کو تو مسلمان تھے لیکن مولا کائنات اور پروردگار کے نزدیک، رسول خدا کے نزدیک اس کو اسلام نہیں کہتے. التسلیم هو الیقین. تسلیم کیا ہے؟ سرنڈرنس کیا ہے؟ کہ وہی یقین. کب انسان سر جھکا دیتا ہے؟ کب انسان ساری چیزوں کو سرنڈر کر دیتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جب کچھ کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ کو دے دیا، اپنی ماں کو دے دیا، جو سامنے اس کا بالکل وہ کہ جس کو پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں دوں گا میرا کام صحیح ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں میں نے کام چھوڑا میرا کام بن جائے گا. مجھے نہیں آتا، گیم بھی کھیل رہا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے، بابا 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 پھنس گیا. کیوں دیتا ہے؟ کہ مجھے پتا ہے میں تو نہیں کر سکتا ہوں، جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اس پر یقین ہے وہ کر جائے گا. بس تسلیم کیا ہے؟ کہ تسلیم ہے یقین، کہ تم اب پروردگار پر یقین کتنا رکھتے ہو وہ ہے تمہاری سرنڈرنس، وہ ہے تمہارا تسلیم، کہ تم کتنا زیادہ خدا پہ یقین رکھتے ہو. کیا تم نے صرف ہوائی باتوں پر یقین، ہوائی باتوں کی وجہ سے یا صرف زبانی دعووں کی وجہ سے اسلام کی بات کی ہے، یا واقعاً دل یقین کی طرف آیا؟ بات آئی یقین کی، یقین کے بعد قال یقین هو التصدیق. یقین یہ کیا مطلب؟ کہ یقین اس چیز کا نام ہے کہ تم انڈورس کرو. اب تمہارے اعضاء و جوارح سے، تمہارے عمل سے، تمہارے ذہن سے، تمہاری کیفیت سے، تمہارے ایمان سے انڈورسمنٹ آنا چاہیے. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب کوئی ڈاکیومنٹ، اپنا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے آپ کا، مثال کے طور پہ آپ کے اسکول نے ایک ڈاکیومنٹ دیا آپ کو، آپ نے اس کی کاپی کروائی، آپ نے گورنمنٹ کا ایک ڈاکیومنٹ لیا، آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروائی. آپ جب فوٹو کاپی لے کر کہیں جاتے ہیں، یا آپ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن ڈاکیومنٹس آپ اپنے کسی دوسرے ملک کے اندر ایک دوسری ایمبیسی میں لے کے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جا کے انڈورس کروا کے لائیے یہ جو ڈاکیومنٹ بنا ہے یہ اسی ادارے کا بنا ہے، صحیح طور پہ بنا ہے، اسی طریقے سے ہے جیسا لکھا ہوا ہے. تصدیق ہے یا نہیں ہے؟ تو مہر تصدیق لگتی ہے، انڈورسمنٹ لگتا ہے، تصدیق کی جاتی ہے. دیکھو یقین نام ہے تصدیق کا، کہ اب تمہارے دلوں میں کیا یہ وہی عقیدہ اور وہی اسلام آیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ جو رسول دے لے لو، جو رسول تم سے منع کرے وہ تم روک دو، منع کر دو، چھوڑ دو. کہ یہ کام تمہارا ہے، تمہارا عقیدہ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ کہ تم اب بھی ذہنوں میں یہ سوال پال رہے ہو کہ کیوں علی کا دروازہ کھلا ہے ہمارے دروازے بند ہو گئے. کیوں آج بھی تمہارے ذہنوں میں سوال ہے کیوں علی کو بلند کر رہے ہیں ہمیں نہیں سب جواب دے رہے؟ کیوں علی کو سورہ برات کی تشہیر کے لیے بھیج رہے ہیں، تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں سوال کر رہا؟ کیوں علی کو اتنی فضیلت دے رہے ہیں ہمیں؟ کہ دیکھو یاد رکھو، جس رسول کو تم نے مانا ہے، جس اسلام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، یاد رکھو تمہاری تصدیق ویسی ہی ہونی چاہیے کہ جب رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو اب رسول کی بات سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. اب تمہارا کام ہے جو رسول کہے تصدیق کرو کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کہا وہ بات بالکل بات حتمی ہو گئی، ختم ہو گئی، صحیح ہو گئی. تصدیق. اب جب تصدیق کا مرحلہ آتا ہے، انڈورسمنٹ کا مرحلہ آتا ہے، اب جملہ مولا نے استعمال کیا التصدیق هو الاقرار. تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اعتراف کرتا ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ہاں ایسا ہی ہے. یعنی اگر کبھی ایسا مرحلہ آتا، میں صرف مثالیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا صرف تعارف کی حد تک، کہ انڈورسمنٹ کب کرے گا انسان؟ یقین ہو تو انڈورس کرے گا. انڈورس کب کرے گا؟ کا اقرار، بھائی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ہے ایسا ہی ہے، جو ہے وہ جو مولا نے کہا ہے، جو لکھا ہوا ہے یا جو بتایا گیا ہے، جو حکم دیا گیا وہ ویسا ہی ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں اس کا. اس کو کہتے ہیں اقرار کرنا.
کا تصدیق هو الاقرار، تصدیق ہے اقرار کرنا، کہ اعتراف کر لیا تم نے. اقرار کیا ہے؟ کہ الاقرار هو الادا. اقرار کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاں میں بھی اسی کو مانتا ہوں. کہ اچھا مانتے ہو تو پھر تم بھی وہی کرتے ہو جو کہہ رہے ہو، زندگی میں بھی وہی نظر آ رہا ہے جو تم دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہو. جس چیز کو تم نے کہا ہے کہ ہاں قرآن حق، رسول کی حدیث حق، مولا کائنات کی ولایت حق، احکام دین حق، سب کچھ ویز، سب کچھ ایسا ہی ہے. جب زندگی میں انسان پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے پھر کیا؟ ابھی جو تم کہہ رہے تھے جھوٹ بولنا وہ ہے جو گناہ کبیرہ ہے، تم نے اعتراف کیا ہے کہ گناہ کبیرہ، پھر تمہاری زبان سے جھوٹ نکلے گا یا نکلنا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جب تم نے اعتراف کیا ہے تو تم یہ کام نہیں کرو گے. فرمایا یہ ہے ادا. اور ادا کا آخری لفظ جو مولا نے استعمال کیا کہ الادا هو العمل، یہ ہے انسان کی پریکٹس، یہ ہے انسان کا عمل. جیسی انسان کی زندگی، یعنی آپ ریورس جائیے، اب عمل سے شروع ہو بات کہاں تک جائے گی؟ اسلام تک. اب جیسا عمل ویسا اسلام. اب جیسا جس کا عمل ہے ویسا ہی اس کا اسلام ہے، ویسا ہی اس کی تصدیق ہے، ویسی ہی اس کی تسلیم ہے، ویسا ہی اس کا یقین ہے، ویسے ہی اس کی ساری چیزیں ہیں. اور اگر عمل خراب ہے اس کا مطلب آگے بھی کچھ ڈسٹربنسز ہیں کہ جس کو انسان سمجھ رہا ہے سب اچھا ہے لیکن ہے نہیں اچھا. اور یہ ظاہر ہے میں تو نہیں کہہ رہا، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا یہ جو میرے اللہم صل علی محمد. اب میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کر رہا. سپورٹ میں 2 حدیثیں، اگر وقت اگر ساتھ دیا تو میں 2 مکمل کر دوں گا انشاءاللہ. چھوٹی چھوٹی حدیثیں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آخری زمانے سے متعلق گفتگو ہے، اللہ کے رسول کلام فرما رہے. کہا ایک وقت آئے گا جب تم صبح ایک شہر میں ہوں گے، شام کو دوسرے شہر میں ہوں گے. اس زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے، 1450 برس پہلے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صبح ایک شہر میں، شام کو دوسرے شہر میں ہوں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس زمانے کے انسان کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی آنکھیں جانتی ہیں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. قیامت میں محشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے، کون جنت و کون جہنم میں جانے والا ہے، یہ اب اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں. کہ جب یہ جملہ بیان کیا تو اب اس زمانے کے اعتبار سے ایک اور چیز بیان کی. کہ اس زمانے میں لوگوں کا لباس ہوگا، اب سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے انسان سمجھاتا ہے تو ایگزامپل وہ دیتا کہ جو ایگزامپل ابھی کسی کے سامنے ہو تو میں اس کے ذریعے سے کوئی چیز سمجھا سکوں گا. اس زمانے میں ان کے سامنے کیا تھا؟ کہ دیکھو جیسے غلاف کعبہ ہے نا، کعبے کے اوپر پردہ لگایا جاتا ہے، جیسے غلاف کعبہ ہے نا ایسے لوگ کپڑے پہنا کریں گے، وہ ٹائم ایسا ہوگا. تو ان کا ذہن تھوڑا سا مائل قریب ہوا کہ بھئی یہ ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ اب یہ بتائیے اس زمانے کے لوگ زیادہ بہتر ہوں گے ہم زیادہ بہتر ہیں؟ اس زمانے کا یعنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر ہم آج کے دور میں بھی کہیں تو یہ کم سے کم یہ بات تو مکمل ہے کہ انسان کے لیے ٹریول کرنا 2 گھنٹے کے اندر دنیا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا کوئی بات ہی نہیں ہے. شہر کے اب تو ملک پہنچ جاتے ہیں، اس سے بھی بات آگے بڑھی ہوئی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کون دونوں میں سے کمپیریٹیولی کہ یا رسول اللہ ہم اس زمانے والوں سے بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں؟ کہ دیکھو ایک فرق ہے دونوں میں. بہتر کی بات نہیں کی لیکن ایک فرق بیان کیا اللہ کے رسول نے. فرق بہت امپورٹنس رکھتا ہے. میں نے جملہ ذہن میں رکھیے گا، اسلام کیا، جہاں مولا کائنات نے پوری وہ تشریح بیان کی. اب جملہ سنیے کہ دیکھو آج تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ دل میں محبت رکھتے ہو. آج ایسا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ دل سے محبت رکھتا ہے. کہ یہ ہے کہ اس زمانے کا جو فاسٹ ٹیکنالوجی والا دور جیسے کہ کانہ ہوا آج، کا اس زمانے میں کیا ہوگا
کب وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ وہاں کا انسان، اس زمانے کا انسان دوسرے انسان سے دل کے اندر دشمنی رکھے گا، نہ فقط دشمنی رکھے گا بلکہ دوسرے کی گردنیں کاٹے گا. کب فرما رہے ہیں؟ 1450 برس پہلے اللہ کے رسول فرمانے کا دیکھو اس زمانے کے انسان میں اس زمانے کے انسان میں ایک ڈفرنس آیا. اب بہت ساری تشریحات ہو سکتی ہے، بہت سارے ہم سمجھنے کے لیے ایگزامپلس تلاش کر سکتے ہیں، لیکن میں سب کو چھوڑتے ہوئے دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ بات بالکل واضح ہے. اب ذرا ایگزامپلز آپ بھی تلاش کر سکتے ہیں، ذرا سا ذہن پہ زور ڈالیں گے تو چار چیزیں آپ کی بھی سمجھ میں آئیں گی کہ یہ کیا مولا کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا جملہ میں پیش کر رہا ہوں، مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. مولا ارشاد فرما رہے ہیں معاشرے کی حالت کہ دیکھو آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے. کہ ظہور قائم سے پہلے، یعنی جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا اس سے پہلے والے سال، یعنی اب غیبت سے قریب قریب، ظہور سے قریب قریب والے سال، غیبت کا اختتام بالکل اینڈنگ سے پہلے والے سال. کب وہ سال کیسے ہوں گے؟ کہ وہ سال بہت دھوکے والے سال ہوں گے، بہت دھوکے والے سال ہوں گے. اب دھوکہ آپ سمجھتے ہیں، ڈسیونگ جس کو آپ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کہاں کہاں کس کس طرح سے، کہاں کس کس موقع پر کتنا کتنا کس نے تاریخ میں کسی کو دھوکہ دیا اور آج کس کس طرح سے دھوکہ موجود ہے. آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں. کہا کہ جب یہ دھوکے والے سال ہوں گے تو اب دوسری چیز مولانا ارشاد فرمائے کا دیکھو اس زمانے میں سچے آدمی کو جھٹلایا جائے گا. جو سچ بولے گا غلط بات کر رہا ہے، چھوڑو اس کو، اس کی کون سنتا ہے. سچے آدمی کو جھٹلایا جائے گا. دوسری بات مولا فرماتے ہیں اور جھوٹے انسان کی تصدیق کی جائے گی. کہ جو جھوٹ بول رہا ہوگا برملا سب کے سامنے سفید جھوٹ، جو ہم اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں، سفید جھوٹ بول رہا ہوگا. یہی تو بات ہے جو کرنے والی بات، یہی تو بات ہے جو سچی بات ہے، یہی تو بات ہے کہ جس پر واہ واہ سبحان اللہ ہوگا. تو جب جھوٹ کی تصدیق، میں نے تصدیق کا لفظ پہلے سمجھا دیا آپ کو کہ اگر میں مثال کے طور پر، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں یہاں سے کوئی غلط بات کہوں، آپ کہیں واہ 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 سبحان اللہ، کیا ہوا؟ اس حدیث کا یعنی معنی سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں. اگر میرے جھوٹ بولنے پر آپ کہیں واہ واہ تو آپ نے کیا کام کیا؟ جھوٹ کی تصدیق کی ہے. اور اگر میں نے سچ کہا اور آپ نے تصدیق کی تو آپ نے عین ایمان کا عمل کیا. سچ تھا تو آپ نے سچ کو انڈورس کیا. یعنی دوسرے الفاظ میں نیچے بیٹھنے والا جو ممبر سے نیچے بیٹھا ہے بڑے سوچ سمجھ کے اپنی زبان سے واہ کا لفظ استعمال کرے. ایسا نہ ہو کہ پتہ کچھ نہ ہو، سامنے والا کچھ بھی کہتا رہے اور اس کی الفاظ، اس کے انداز، اس کی باتیں، اس کی شخصیت اور اس کے پیسے کے روپ میں یا اس کی اور چیزوں کے روپ میں آ کر انسان کہے بھائی چونکہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے واہ واہ، چونکہ یہ سنا رہا ہے اس لیے سبحان اللہ. جب یہ کام ہو رہا ہو، اگر کہیں ہو رہا ہو، تو پھر اس کی ایک ایگزامپل یہ بن سکتی ہے کہ سامنے بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں واہ سبحان اللہ کیا بات کی ہے آپ نے، کہہ رہے زمانہ ایسا ہوگا. تو بہرحال یہ زمانے کی ابتری کی علامت ہے، زمانے کی خرابی کی علامت ہے. یہ اچھی بات تو نہیں. اس کی وجہ سے تو ہماری سوسائٹی کے اندر غلط بات کا پروموشن بڑھتا ہے. اس کی وجہ سے تو ہماری نسلوں کی تربیت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ سے تو ہمارا یعنی آج کے اعتبار سے، میں اگر اس میں آگے بڑھا تو 3-4 منٹ اور نکل جائیں گے. بات مکمل کر دوں صرف کہ جب بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بات ہوتی ہے نا، بہت سارے دھوکے، بہت ساری چیزوں کے اندر، جہاں ہمارے اسکول سسٹمز کے اندر میں نے کچھ تھوڑا بہت دیکھا ہے، کچھ پروفیشنل کورسز کیے ہیں، اس لیے میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی سسٹمز کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں کہ کبھی اگر کسی صحیح بات کو جھٹلانا ہوتا ہے، کسی کو ڈینائل پہ لانا ہوتا ہے جو بالکل صحیح، صاف ستھری، سیدھی بات ہے، اور اس کو بچے کو الٹا کر کے پیش کرنا ہے، تو طریقے بہت سارے ہیں جو آج ایجوکیشن سسٹم کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں.
اور اس کے طریقے میں ایک طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو بولے واہ کیا بات کی آپ نے، بیٹا یہ تو بالکل صحیح، آپ کے ذہن میں یہ والی بات ہے بالکل صحیح ہے. بچے کی بات کو، ناسمجھ کی بات کو، اس کی ناسمجھی کو، اس کی لا علمی کو اگر کوئی عالم سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، معلوم ہوتے ہوئے، سوچ سمجھ کر اگر اس کو انڈورس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو جہالت کے اور اندھیروں میں ڈبانا چاہتا. اور ہمارے سسٹم کے اندر ماشاءاللہ بہت ایسی چیزیں ہیں، اگر کبھی موقع ہوا تو مثالیں میں بہت ساری دے سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اب بات آگے بڑھوں، حدیث مکمل ہو. اس کے بعد مولا نے چند الفاظ استعمال کیے، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں. اس کے اندر ماحل کا لفظ استعمال ہوا، رویبضہ کا لفظ استعمال ہوا، جس کے بارے میں راوی نے سوال کیا مولا اس کا مطلب کیا، اس لیے کہ وہ ایسے الفاظ تھے جو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آئے. مولا نے اس کی تشریح بیان کی. اب وہ تشریح میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وہ تشریح کا جملہ جو مولا نے سمجھایا یہ آسان الفاظ میں کہا کہ کیا، کہا دیکھو انسانوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں مقرب کس کو کہتے ہیں بھائی، میرا پسندیدہ، میرے دل سے قریب، میرے لائکس جس کے پاس جاتے ہیں آج کل کی زبان میں سوشل میڈیا میں، جس کو میں ٹیگ کر کے رکھتا ہوں، جس کو میں سبسکرائب کر کے رکھتا ہوں، جس کو میں پسند کرتا ہوں، میرے نزدیک مقرب کون؟ کہ وہ ہوگا جو سب سے بڑا چغل خور ہوگا، جو دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی گندگیاں، دوسروں کی غلط باتیں وہ جو بیان کرنے والا ہوگا کہ اس کو سب سے زیادہ لائک، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ مقرب سمجھا جائے گا. بس اگر، اور دوسری بات آسان الفاظ میں کہوں تو باتیں بنانے والا، کہ اگر ہم سوشل میڈیا جانتے ہیں نا کس طریقے سے کن کن چیزوں پر آج یہ ہماری اے آئی ٹیکنالوجی کام کرتی ہے. ہمارے جتنے بھی ویڈیوز بنانے والے، ٹک ٹاکس بنانے والے، شارٹس بنانے والے، جتنے بھی آج کل کی ٹیکنالوجی کے اندر لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، کردار ایک ہے سب کا. ان سب چیزوں کا فینومینا ایک ہی ہے کہ جو منہ میں آئے کہتے چلے جاؤ، صحیح ہو غلط ہو، دوسروں کی عزت اتارنا، دوسروں کی چغلی کرنا، دوسروں کی توہین کرنا، دوسروں پر الزام لگانا، دوسروں سے حسد کی بات کرنا، دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا. ہمارا بچہ شارٹس دیکھ رہا ہوتا ہے، میمز دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. کیا ہے میمز؟ فنکاریاں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو جب 2 سال کا بچہ اگر یہ دیکھ دیکھ کے بڑا ہوگا تو آپ کے خیال میں کیا سلمان فارسی بنے گا؟ کیا وہ حضرت ابو ذر بنے گا؟ کیا وہ دین اسلام کی سچائی پہ عمل کرے گا؟ جب اس نے پہلے دن سے دوسروں کا مذاق اڑانا سیکھا ہے تو کبھی وہ ماں باپ کی عزت کرتا نظر نہیں آئے گا، کبھی وہ بڑوں کا احترام کرتا ہوا یا ممبر کی تعظیم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کے ذہن میں جو تربیت ہوئی ہے وہی کرے گا. بات مکمل کروں کہ جو دوسری بات اور ظریف، اب خوش گلو کہہ لیں، آپ کہہ لیں اچھی بات کرنے والا کہہ لیں، ایک اچھی گفتگو کرنے والا کہہ لیں، کہ اس طرح کا انسان کس کو سمجھا جائے گا؟ کہ اس طرح کا انسان وہ ہوگا جو فاجر ہوگا. میں بھی بیان کر چکا، فاجر یعنی کھلا گناہ کرنے والا، جو کھلم کھلا گالیاں دے رہا ہے وہ والا کلپ ہم شیئر کر رہے ہیں، جو کھلم کھلا دوسروں کی مذاق اڑا رہا ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں، لطیفہ ہے، ہنسے ہم بھی ہنسے دوسرے بھی ہنسیں. جو دوسروں کی توہین کر رہا ہے، چاہے صاحب ممبر کی توہین کر رہا ہے، چاہے ذکر امام حسین علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، ہم کو مزہ آ رہا ہے کہ سامنے والے کی مذاق اڑ رہی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. ظریف اس کو سمجھا جائے جو اس طرح کا فجور کرنے والا ہو. تو زمانے کی کیفیت مولا بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گی. اب اس کے علاوہ انشاءاللہ اب حدیث انشاءاللہ بعد میں مکمل کروں گا، لیکن ایک طرح کا جو کانسیپٹ تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حضرات گرامی، یہ معاشرے کی حالت جب اس طریقے سے معاشرہ ہونا شروع ہو جائے تو ہمارے دماغوں میں بھی، ہمارے دلوں میں بھی الارم بجنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو پھر صحیح ہونا چاہیے.
صحیح کون کرے گا؟ صحیح کرنے کے لیے اوپر سے فرشتہ نہیں آئے گا، کہنے والا ممبر سے صرف کہہ سکتا ہے، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ قرآن حکمت بیان کر رہا ہے، نہج البلاغہ کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ جب تک میں پڑھوں گا نہیں، جب تک میں سیکھوں گا نہیں، جب تک میں اس کو اپنی زندگی میں پریکٹس نہیں کروں گا، جب تک میں اپنے بچے کو صحیح اور غلط کی تعلیم و تربیت نہیں دوں گا، میرے کہنے سے کہ معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، معاشرے کو یہ ہو گیا اور معاشرے کو یہ ہو گیا، معاشرہ میں اور آپ ہی بناتے ہیں، کوئی اور آ کے معاشرہ نہیں بناتا۔ میں اور آپ مل کر معاشرہ بناتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو گیا تو کیا میں خراب ہو گیا؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے معاشرہ خراب تو میں خراب ہو گیا، میں سیدھا ہوں، میں اچھا ہوں، تو میں کہوں معاشرے کا ایک فرد سیدھا ہوا، دوسرا کون؟ میری فیملی تو سیدھی ہو، میرا اطراف کا میرا شاگرد تو سیدھا ہو، میں جہاں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میری کمیونٹی، پیغام پہنچانا ایک انسان کا کام ہے، زبردستی کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ بس ہر انسان اپنے حصے کی ڈیوٹی سمجھے کہ جو تربیت، جو مولا کائنات کے پیغام کے اعتبار سے، اور جو ہم چونکہ اب شعبان کا مہینہ داخل ہو رہا ہے، سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا مہینہ، انشاءاللہ یہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہم سب کو دین اہل بیت کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ جو گناہ ہم سے ہو گئے، کبیرہ تھے، صغیرہ تھے، جو مرحومین ہم دنیا سے گزر گئے، ان کے جو گناہ نے کبیرہ و صغیرہ رہ گئے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق اعیاد شعبانیہ، پروردگارہ ان سب کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تیری اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہر طرح کی معصیت سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، پروردگارہ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم محمد علی حسن علی بھورانی، مرحومہ صغرا بانو جعفر علی نورانی، برکت علی شامجی بھائی بھیان، مرحوم دلاور حسین رمضان علی روپانی، سجاد علی پیار علی بھیرانی، سکینہ عرفان بھیرانی بھرانی اور روپانی خاندان کے مرحومین، اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی حل عطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا۔ بھائی حسن حسین کے وہ جان مرتضیٰ، عباس علمدار وہ سقائے سکینہ، تعریف ان کی کیا کروں کیا مجھ سے ہو ثنا، صدقہ انہی کے نام کا ملتا ہے مرحبا۔ حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی عطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا۔ آقا کو آج اپنی مصیبت سنائے ہم، پہلے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہم،
دل میں انہی کی یاد کو مہمان بنائے ہم. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی العطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا. ایک روز جو میں مجلس شبیر میں گیا، تھی حاضری عباس علمدار کی وہاں. جتنا بھی دل میں رنج تھا وہ سارا مٹ گیا. آ کر کسی نے کان میں چپکے سے یہ کہا، حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی العطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا. جو حاضری عباس علمدار کی کرے، اللہ اس کی مشکلیں آسان سب کرے. دن رات جو عباس کے نعروں سے دم بھرے، کیا غم اسے دنیا کا کسی سے وہ کیوں ڈرے. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی العطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا. اے حاضری عباس کی تشریف لائیے، یعنی علی کے لال پہ قرباں ہو جائیے. رو کر ادب کے ساتھ یہ پڑھ کر سنائیے، سرکار آپ کا ہمیں روضہ دکھائیے. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی العطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا. میں جا کے لوٹ آؤں وہاں جا کے اب کے ساتھ، قدموں میں سر جھکاؤں وہاں جا کے اب کے ساتھ. میں حاضری مناؤں وہاں جا کے اب کے ساتھ، سب کو یہی سناؤں وہاں جا کے اب کے ساتھ. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی العطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیے. عباس تم کو بالی سکینہ کی ہے قسم، صدقے میں ان کے ہم پہ یہ کر دیجئے کرم. ہو نام زائرین کی فہرست میں رقم، ماتم کرے حسین کا کرب و بلا میں غم. حاضر ہے حاضری میں ہزاروں کی العطا، فریاد ہم پر بھی کرم کیجیو آقا. سورۃ الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. متوجہ زیارت وارثہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ،
السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشحمخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والحروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمنون وبيحبكم محقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتاً قتلتک ولعن اللہ امتاً ظلمتک ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت بہی. زیادہ تمام شہداء کربلا علیہ السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصع الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم وتعبت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، فیا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم. زیادہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، واشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ ظالمین لک من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا فاطمہ معصومہکم صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمانہ، حاذا اجل اللہ فرج وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم